أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کفار اس عذاب سے روگردانی کرنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ آپ کہیے، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب لاؤ یا پہلے علم کا کچھ بقیہ حصہ اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو ان کو پکارے جو قیامت تک ان کی فریاد نہ سن سکیں، اور وہ ان کافروں کی پکار سے بے خبر ہیں۔ اور جب لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کے خود ساختہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے سورہ احقاف کی مزید چند آیات بینات کی تلاوت کرنے اور ترجمہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تلاوت کردہ آیات کے مضامین کی طرف ترتیب کے ساتھ ہم بڑھنا چاہیں گے۔ پہلی آیت کریمہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے وہ سب برحق ہے۔ اس جملے کو سمجھنا چاہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بنا ہے برحق ہے۔ یہ برحق ہے کا معنی کیا ہے؟ اس پر ائمہ تفسیر نے مختلف تفسیری آراء قلم بند فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک تفسیری قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند بنایا ہے۔ الا بالحق کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے تخلیق فرمایا انسانوں کے فائدے کے لیے تخلیق فرمایا۔ چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک دیکھنا چاہیں تو جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اپنی ذات کی سطح سے لے کر آفاق کی سطح تک جائزہ لینا چاہیں تو جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ کیا آسمان پیدا ہوئے ہیں تو ان سے بارشیں نہیں برستی انسانی فائدے کے لیے؟ آسمانوں میں سے کسی آسمان میں رب کائنات نے سورج کو نہیں قیام پذیر کر دیا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے اپنے مدار کے اندر، تو کیا اس سے انسانوں کو فائدہ نہیں ہے؟ کیا چاند کی روشنیاں سے انسان فائدے حاصل نہیں کرتا ہے؟ ستاروں کی جھلمل ٹپکتی ہوئی کرنوں سے کیا انسان فائدے حاصل نہیں کرتا ہے؟ ہمیں پتہ نہ بھی ہو تب بھی فطرت نے ان چیزوں کے اندر جو فائدے بنا دیے ہیں، ہماری اناج، ہمارے غلہ جات، ہمارے دانے، ہمارے پھل، ان کو پکانے کے حوالے سے، ان میں رس بھرنے کے حوالے سے، ان میں ذائقے پیدا کرنے کے حوالے سے جو رب کائنات نے ان میں تاثیریں بھر دی ہیں، پتہ نہ بھی ہو تو رب کائنات نے فائدے تو رکھے ہوئے ہیں۔ کہ ان پہاڑوں سے گرنے والی آبشاروں کے اندر انسانی فائدے نہیں ہیں؟
کیا سمندر کی گہرائیوں کے اندر رب کائنات نے جو مخلوقات بنا ڈالی ہیں کیا اس میں انسانی فائدے نہیں ہیں؟ کیا یہ بہتے ہوئے دریا سمندروں سے بالکل ایک الگ مزاج لے کر زمین کی ہر چپے میں اپنا پانی پہنچاتے ہیں نالیوں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے؟ کیا اس میں انسانوں کے فائدے نہیں ہیں؟ زمین کے اندر پانی کا رکھ دیا جانا اور انسان کھدائی کر کے وہاں تک پہنچ جائے، کیا اس میں فائدے محسوس نہیں کرتے ہیں؟ گرمیوں کا موسم ہو تو درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں کیا فائدہ نہیں دیتی ہے؟ زمین کو گھاس سے، تر و تازہ گھاس سے بھر دینا، میں کہتا ہوں زمین کی گھاس نہ ہوتی تو آپ کے جانور کیا کھاتے؟ دودھ کہاں سے پیدا ہوتے اور گوشت کہاں سے پیدا ہوتے؟ کیا اس میں فائدے نہیں ہیں؟ ہواؤں کے چلنے میں کیا فائدے نہیں ہیں؟ رب کائنات نے جو یہ کہا جو گھر بناتے ہو قدیم دور کے یا جدید دور کے، کیا تمہارے لیے اس میں فائدے نہیں ہیں؟ جو اللہ پاک نے تمہیں لباس کی دولت عطا فرمائی ہے، قرآن بولتا ہے، کیا اس میں تمہارے لیے فائدے نہیں ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چمڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا تراش کر اور اس کے اوپر 2 غدریں ڈال کر جوتا بنانے کا حکم دیا اور پہنا، کیا اس میں انسانی زندگی کے فائدے نہیں ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، اگر میں گننا شروع کروں اور گنتا چلا جاؤں تو زندگی کی ہر نعمت ایسی ہے جس میں رب کائنات نے فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ تمہارے کائنات نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے اسے برحق پیدا کیا ہے، یعنی انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج میں بیٹھا اس بات پر سوچ و بچار کر رہا تھا بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں کہ ہمارے وجود کے اندر اللہ کریم نے 5 حاسے پیدا فرمائے ہیں۔ نظر دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتا ہے، زبان چکھتی ہے، اور پورے جسم کے اندر لمس رب کائنات نے پیدا فرما دیا۔ تو میں نے کہا یہ بات تو میں نے پہلے بھی پڑھی ہے، بیان بھی کی ہے، اے میرے اللہ کریم میرے ذہن میں کچھ اور روشنی آج پیدا فرمائے کہ آپ مولا کائنات نے کہا پھر یہ سوچ لو، اللہ کی طرف سے خیال دل میں ڈالا گیا۔ آپ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ہماری زبان یہ بولنے والا حادثہ ہے لیکن اس میں اللہ نے حرکت رکھی ہے؟ کانوں کے اندر تو کوئی حرکت نہیں ہے، ہاتھ ہے ان میں حرکت رکھی ہے، ناک کے اندر تو کوئی حرکت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آنکھوں کے اندر اللہ نے حرکت رکھی ہے لیکن سر کی ہڈی کے اندر جو مغز پڑا ہوا ہے دماغ، اس میں تو کوئی حرکت نہیں ہے۔ یا کسی حصے کا حرکت والا ہونا اور کسی حصے کا حرکت والا نہ ہونا، میرے بھائی اگر سوچو گے تو فائدے تو ہیں، رب کائنات نے فائدے تو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ خود سوچ لیں اگر ہمارے وجود کے اندر یہ جوڑ نہ ہوتے اور ہماری آنکھ دیکھتی اور ہمیشہ سٹریٹ دیکھتی تو دائیں اور بائیں دیکھنے کے لیے ہمیں ہر بار گھومنا پڑتا ہے، اور مجلس میں بیٹھے ہونے پر کوئی دائیں سے بولتا تو گھوم کر دائیں ہمیں ہو جانا پڑتا۔ میں بالکل سٹریٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور اگر بائیں سے کوئی بولتا تو بائیں گھوم جانا پڑتا، پیچھے سے کوئی آواز آتی تو پیچھے سے گھوم جانا پڑتا۔ تو اگر آنکھوں میں گھومنے کی اللہ نے حرکت نہ رکھی ہوتی، میں کہتا ہوں آنکھوں میں گھومنے کی حرکت رکھی، اور پھر آنکھیں جس وجود کے حصے پر جڑی ہوئی ہیں اس کے اندر پھر مزید گھومنے کی حرکت ہے، گردن الگ گھومتی ہے، آنکھیں الگ گھومتی ہیں، تو گردن کے گھومنے میں فائدے محسوس نہیں کرتے ہو؟ جن دنوں گردن میں کڑل پڑ جاتی ہے ان دنوں کا احساس یاد نہیں ہے کہ تکلیف کیسے نہ ڈھال کر دیتی ہے؟ اونچا سرانہ رکھنے سے جب پٹھے کھینچے جاتے ہیں اور بالکل ایسے ہی ہو کر رہ جاتے ہو، اس وقت یاد نہیں آتی ہے کہ گردن کا گھومنا اللہ نے بنایا تھا تو برحق ہی بنایا تھا، آنکھوں کا گھومنا اللہ نے بنایا تھا تو برحق ہی بنایا تھا۔ اور پھر میں اس پر مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غور و فکر کرتا رہا، یہ اللہ کی دی ہوئی سوچ ہی ہے، عقل ہے، ہر بندے کو اللہ نے عطا کی ہے، اس نے سوچنے کا حکم بھی ارشاد کیا ہے۔ میں دیکھنے لگ گیا، سوچنے لگ گیا کہ میرے اللہ کریم یہ جو ہمارے 5 بڑے میجر حادثے تو نے پیدا کیے ہیں، تو نے اس کے اندر کیا مشترک نظام اور کیا مشترک ٹیکنالوجی رکھی ہوئی ہے؟ کان ہیں، آوازیں سنتے ہیں، لیکن انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ماں بول رہی ہے کہ باپ بول رہا ہے۔ یہ دیکھو اللہ نے طاقت تو رکھی ہوئی ہے نا۔ کان آوازیں سنتے ہیں، یہ اپنوں کی آواز بھی محسوس کر لیتے ہیں، بیگانوں کی آواز بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ کان آواز سنتے ہیں لیکن یہ خیر جس آواز میں ہو اس آواز کو پہچان کر سبحان اللہ کہنے لگ جاتے ہیں، اور شر اگر کسی آواز میں ہو یہ کان ہی سنتے ہیں نا، تو سننے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کسی فوتگی کا اعلان ہو جائے تو سن تو کان ہی رہے ہیں لیکن وہ پڑھنے لگ جاتا ہے بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہتا ہوں آنکھوں کے اندر بھی کان ہیں، سنتے ہیں تو رنگ برنگا سنتے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں امتیاز بھی رکھ دیا ہے، اپنا بول رہا ہے کہ بیگانہ بول رہا ہے،
مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، اس لیے بلا رہا ہے کوئی، یا کوئی بولنے والا سلام کر رہا ہے، یا بولنے والا دعوت کے لیے بلا رہا ہے، یا بولنے والا کوئی لین دین کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، یہ ساری آوازیں اس کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ہیں، اور پھر یہ کان کیسے فلٹر کر کے ان کو دماغ تک پہنچاتا ہے کہ کہنے والا سلام کہہ رہا ہے، اس کے سلام جواب دے دیا جائے، کہنے والا خیر کی آواز نکال رہا ہے، اس کی خیر کی آواز کا جواب دیا جائے۔ تو آنکھیں کیا کم ہیں؟ کہنے تو ایک آنکھ ہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی کیا بدی دیکھنے کی طاقت نہیں ہے؟ اس کے اندر کیا شر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے؟ کبھی یہ صحیفہ نور کھول کر بیٹھ جائے تو اس کے ایک ایک لفظ دیکھنے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہونے لگ جاتی ہیں، اور اگر یہی کسی بری جگہ پر نظر جم جائے تو آسمان والا خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، قرآن حکیم بولتا ہے کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ کیا ہم نے تمہارے بولنے والے ہونٹ نہیں بنائے ہیں؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا، کیا ہم نے زبان تمہیں عطا نہیں فرمائی ہے؟ تو زبان بولنے میں کون سا کام کرتی ہے؟ خیر بھی اگلتی ہے، شر بھی اگلتی ہے، پیار بھی اگلتی ہے، نفرت بھی اگلتی ہے، یہ زبان ہے نا۔ زبان کے اندر محبت کے پھول کی خوشبو بھی سونگھی جا سکتی ہے، اور نفرت کے الفاظ کی بدبو اور اس کی حمک سے میں کہتا ہوں انسان نفرت کا احساس بھی اپنے اندر وجود میں محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ ہاتھ ہیں، میں سوچنے لگ گیا کہ اللہ کریم نے ہاتھوں کے اندر پکڑنا چاہو تو پکڑ سکتے ہو، لانا چاہو تو لا سکتے ہو، کھینچنا چاہو تو کھینچ سکتے ہو، دھکیلنا چاہو تو دھکیل سکتے ہو، مارنا چاہو تو مار سکتے ہو، کوئی اس سے تم پر حملہ زن ہو جائے تو ہاتھوں کو ڈھال بنا کر روکنا چاہو تو روک سکتے ہو، تم گرنے لگو تو ہاتھ سب سے پہلے زمین پر پہنچ کر تمہیں ٹیک دے دیتے ہیں۔ میرے روٹیاں پکانا چاہو تو اس سے پک جاتی ہیں، ہل چلانا چاہو تو اس سے چل جاتا ہے، کاروبار حیات چلانا چاہو تو اس سے چلا سکتے ہو۔ یعنی ایک ایک حصے میں پھر رب کائنات نے کتنے 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 فائدے رکھ دیے ہیں۔ قدم ہیں، چل کر جانا چاہیں تو میں کہتا ہوں کوئی قدم ایسا ہے جو چل کر مسجد تک آ جاتا ہے، کوئی قدم ایسا ہے جو چل تک حرم تک جا سکتا ہے، یا کوئی قدم کہتے کہتے میرا دھیان اس پاک ذات کی طرف چلا گیا۔ کوئی قدم ایسے بھی ہیں اٹھیں تو جہاں تک نظر کی انتہا جائے، پہلے قدم کی انتہا وہاں ہوتی ہے، اور چند قدم اٹھیں تو آسمان سے بھی اوپر حضور رحمت عالم تشریف لے جائیں۔ یہ قدموں کی طاقت ہے مولا کائنات نے جو رکھی ہے۔ اور میں چند دن پہلے بائک چلاتے ہوئے چشمہ کہیں نہ لگا نہ سکا تو ہوا کی تیزی آنکھوں کی پتلیوں کے ساتھ ٹکرائی اور پانی رسک کر آنکھوں سے باہر آنے لگ گیا۔ میں نے کہا میرے اللہ کریم تیری شان ہے کہ تو نے آنکھوں کے اوپر یہ جو وائپر بنائے ہوئے ہیں، یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد مٹی صاف کر کے تو سائڈوں پر لے جاتے ہیں، دھول صاف کر کے تو سائڈوں پر لے جاتے ہیں، اور مسلسل آنکھوں کی پتلیوں پر پانی اوپر سے اتر رہا ہے۔ جیسے کہ مچھلی فروش سارا دن مچھلی کو پانی کا شاور نہیں دیتے رہتے ہیں، جیسے سبزی فروش سبزی کو سارا دن تر و تازہ رکھنے کے لیے پانی کا شاور نہیں پھینکتے رہتے ہیں۔ رب کائنات سے آٹومیٹکلی نظام، پینے والا پانی جو معدے میں چلا گیا پھر وہاں سے تقسیم ہو گئی کہ کتنا پانی آنکھ کی طرف جانا چاہیے، کتنا پانی پیشاب بن کر خارج ہونا چاہیے، کتنا پانی خون کے اندر مل جانا چاہیے، کتنا پانی جو ہے وہ جگر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ہی وجود میں غور و فکر کرنے لگ جائیں، میں منطق میں بھی پڑھتے تھے لیکن ایک دن میں سائنس کی ایک تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، تو یہ جو آپ چیزیں یاد رکھتے ہیں، دماغ کے اندر چیزیں جاتی ہیں، یاد رہتی ہیں، اور ان کے آگے پردہ ڈل بھی جائے تو احساس بتا دینے سے بندے کو یاد آ جاتی ہیں۔ تو میری انگلی کا اشارہ دیکھیں، یہ کوئی اتنا سا غدود ہے جو رب کائنات جس کو میموری کارڈ بنایا ہوا ہے، یہ پورے دماغ کے اندر وہ چیزیں محفوظ نہیں ہوتی ہیں۔ پورا بھیجا تو اچھا خاصا بڑا ہے، اس پورے بھیجے کے اندر ایک انگلی جتنا ایسے ٹرن لیتا ہوا اور خم کھاتا ہوا ایک غدود ہے، ساری کا سارا ڈیٹا انسانوں کا ادھر فیڈ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ تعالیٰ کہنے کہ وہ چھوٹا سا ہے، یعنی سائنسدانوں نے جو تحقیق کی وہی منطق میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اسے خزانہ کہتے ہیں۔ منطق کی زبان میں دماغ کے اس حصے کو جس میں زندگی بھر کی یادداشت محفوظ ہو جاتی ہے اسے خزانہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اتنا سا ٹکڑا ہے اس میں رب کائنات نے کیا 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 محفوظ فرما دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں اپنی وجود میں غور و فکر کرتے ہوئے آپ کو مختلف چیزیں یاد کروا رہا تھا۔ یہی دماغ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں بڑی یاد رکھنے کی قوت ہے، مولا کائنات نے اس دماغ میں ایک اور نعمت بھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ امام جعفر صادق فرماتے ہوتے تھے تم اس کو عیب سمجھتے ہو لیکن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امام پاک وہ کون سی نعمت ہے؟ کہا جو بھول جانا ہے اس کا تعلق بھی اسی دماغ ہی
کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تم نہ بھولتے تو 100 سال پرانا غم بھی تمہیں آج کی طرح تازہ ہی لگتا۔ بھولا جو نہیں ہے، یاد ہے۔ اور غم جب بندے کو یاد آتا ہے، اداسیاں آتی ہیں، وہ درد بندے میں اترتے ہیں، جوش چڑھتے ہیں، خون کے اندر آگ لگتی ہے۔ اس نے مجھے ایسا کہا تھا تو کہا کیوں تھا؟ تو کہنے کو ایک دماغ ہے، سوچتا بھی یہ ہے، آگے بڑھتا بھی یہ ہے، منصوبے بھی یہی طے کرتا ہے، اور خیر کی سوچیں بھی اسی کے وجود سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ یادداشتیں بھی رب کائنات نے اسی کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ بھولنے کا اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، فطرت نے بھولنے کا سلیقہ بھی اسی کے اندر ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی یاد کا عنوان جو ہے وہ نور بن کر اسی دماغ میں اتر جاتا ہے۔ اب میں اگر اس ایک لفظ پر آپ کے گھر چلا جاؤں، آپ کے وجودوں میں اتر جاؤں، اپنے وجود میں اتر جاؤں، اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں اتر جاؤں، تو بالحق کی پہلی تفسیر پر ہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں رک کر کے تو بہت ساری نعمتوں کو یاد کرنا پڑ جائے گا۔ آج میں نے ایک تفسیر آپ کی خدمت میں کہنا چاہی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے وہ برحق پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا، حق کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے، پڑھ کے مجھے اچھا تو ویسے لگا، طبیعت میں ایک لطافت تو پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے گھر بنایا، اور کئی صاحب ایسے ہیں، انہوں نے گھر بنایا تو گھر بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو پھر کوئی دوسرا بندہ آ گیا، یار کہیں ایسا کر لیتے نا۔ تو میں بھی تازہ راولپنڈی میں ایک صاحب عالم دین ہیں، تو وہ گھر لینے کے خیال میں تھے، انہوں نے گھر لے لیا۔ تو میں نے کہا یار یہ جو تو نے گھر لیا ہے تو یہ تو ایسا کہنے لگے، میں نے عارضی لیا ہے، کچھ عرصے بعد بیچ کر اس سے اچھا لے لوں گا۔ تو انسانی فطرت میں وہ گھر بنائے یا گھر لے، یہ دل میں کہیں نہ کہیں کسی کے کہنے پر یا خود سوچ کر کے یہ خیال آتا ضرور ہے، یار یوں نہیں، اگر یوں ہوتا نہ کہیں تو پھر بڑی بات تھی۔ میں کہتا ہوں کہ ہر شے میں آہستہ آہستہ ترقیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ کمپیوٹر کی دنیا میں رہنے والے آج سے 50 سال پرانا کمپیوٹر دیکھ لیں، اور اس میں جدت آتے اور سلسلہ اب تمہارے ہاتھ میں کمپیوٹر، ہر بندے کے ہاتھ میں کمپیوٹر پہنچا ہوا ہے۔ پرانے زمانے کی اگر گاڑی دیکھ لی جائے تو لگتا ہے کہ 10 بیل اس کو مل کر کھینچتے ہوں گے تو وہ چلنے کے قابل ہوتا ہوگا۔ وہ جو بیل گاڑا اس دور میں لکڑی کے بڑے ٹائروں کے ساتھ بنایا جاتا تھا، لیکن اس میں جدت آتے آج انسان فضاؤں میں اڑتے کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے۔ تو ہر شے کے اندر یہ ترقی کا امکان باقی رہتا ہے، ترقی کا چانس باقی رہتا ہے۔ جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کی خاطر میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پرانے طرز تعمیر میں دیکھ لو اور دور حاضر کے طرز تعمیر میں دیکھ لو، انسان محسوس کرتا ہی رہا اب تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ جاپان کے اندر اب ایسے گھر بھی بننے لگ گئے کہ جس کے اندر وہ جو زلزلے کے شاکس لگتے ہیں تو ان کے اندر سہنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ اس کے جو پلرز بنائے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو سریا ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس میں اب اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ پلرز ایسے ہونے چاہیے کہ اگر زلزلے کے دھچکے لگیں بھی تو اس میں برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ پھر دیواروں میں جو سیم چڑھ جاتی ہے، اس کا انسان حال سوچتے کیا بنا بیٹھا اور بناتا چلا گیا۔ کچے راستے ہوتے تھے، پھر اس کے اندر یہ گھیرو ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس میں ریتیں ڈال دی جاتی، کرتے سڑکوں تک معاملہ آ گیا۔ سڑکوں سے بھی اب یہ کارپیٹ روڈ بننا شروع ہو گئے۔ یار میں ایک بات کروں تو پرانے زمانے کے پیالے ہوتے تھے سادے سے مٹی کے بنے ہوئے، جن میں پالش بھی شاید بڑی مشکل سے دستیاب ہو کر کے تو ملتی ہوتی تھی۔ پیالوں سے پیالیاں، پھر باریک پیالیاں، پتھر کی پیالیاں، لکڑی کی پیالیاں، اور ترقیاں کرتے انسانوں کے برتنوں میں دیکھو تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ چراغوں سے بات بجلی پر پہنچی، بجلی سے پھر روشنیوں پر پہنچی، کرتے آج سورج کی روشنیوں کو سمیٹ کر دوبارہ پھر روشنی پیدا کر لی جاتی ہے۔ وہ سارا دن وہ سماٹ کر کے تو یہ کیا، اب میری بات آپ سمجھ گئے کہ ہر انسان کی زندگی کی جو ہر شے ہے اس میں یہ ویلیو باقی رہتی ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو جاتا تو بہتر ہوتا، اگر کہیں ایسا ہو جاتا تو بہتر ہوتا، اگر کہیں ایسا ہو جاتا تو بہتر ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ محنت کر لی ہے، تھوڑا سا ہوم ورک تیار ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم آیت کی طرف رجوع کریں گے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ ہم نے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا ہے۔ رب کائنات نے کہا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ حق کی تفسیر نمبر 2 یہ ہے کہ انسانوں جو کچھ تم بناتے ہو، ہاں وہاں یہی ہے کہ تمہیں یہ چانس، یہ امکان باقی رہتا ہے، اگر یوں ہو جاتا نا، اگر یوں ہو جاتا نا، اگر یوں ہو جاتا نا، اور اگر یوں ہو جاتا۔ لیکن دیکھو رب کائنات نے جو تمہیں بنا کر دیا ہے وہ حق کے ساتھ ہے، یعنی اس میں حکمت بالغہ ہے۔ کبھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا اے کاش کہیں دریا فضاؤں میں ہوتے نا، جی کبھی ایسا خیال نہیں آیا ہے۔ اے کاش کے سمندر کہیں چھوٹے ہوتے نا، جی کبھی ایسا خیال نہیں آیا ہے۔ انسان کی ضروریات، کام، ورکنگ
زمین بڑھتے 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 پھر بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ انسانوں کے 4 بازو ہوتے تو بڑا ہی کمال ہوتا، یار یہ کام سمٹتے نہیں ہے، 4 بازو ہوتے۔ رفتاریں بڑھتے بڑھتے بندہ سوچنے پہ لگ جاتا کہ یار اگر کہیں ٹانگیں 2 کی بجائے 6 ہو جاتی نا تو مزہ ویسے بڑا تھا، کام کرنے میں ہمیں ہلکا پن احساس محسوس ہونے لگ جاتا۔ بندہ کہتا جی جیسے ایڈوانس وہ گاڑیوں کے اندر سٹپنیاں پڑی ہوتی ہیں، میں کہتا بندہ کہتا 4 آنکھیں ہوتی نا، 2 کو استعمال کرتے، 2 کو دن کو 2 کو رات کو، پھر وہ آرام کر لیتی، پھر یہ۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی دیکھ لیں، مولا کائنات کا جو میں نے بنا کر دیا ہے وہ حکمت بالغہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اے کاش آسمان نیچے ہوتا زمین اوپر ہوتی؟ نہیں سوچا ہے نا تم نے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اے کاش پہاڑوں کا چوڑا حصہ نیچے ہے، چوٹی اوپر ہے، اے کاش کہ الٹا ہو جاتا؟ کبھی تم نے ایسا سوچا ہے؟ رب کائنات نے جو بنا کر دے دیا ہے، میں کہتا ہوں زبان ہی ہے چکھنے کے لیے، ذائقے محسوس کرنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، دماغ ہے سوچنے کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اے کاش میری زبان کہیں بغل میں ہوتی نا تو وارے نیارے ہو جاتے زندگی گزارنے کے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر دانت میرے ماتھے پر اگاتے نا تو میرے حسن کا جو نقشہ ہوتا، اللہ 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 اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ رب کائنات نے جو تمہیں بنا دیا ہے اور بنا کر جو تمہیں دے دیا ہے، کہ بالحق ہر شے میں ایسی حکمت کاملہ رکھی ہوئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود، انسان ترقی کے آسمان کو چھو لینے کے باوجود، کبھی اس میں اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی کرنے کی سوچ اور فکر ہی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، اتنا کامل بنا دیا ہے، اتنا مکمل بنا دیا ہے، اتنا حکمت معاب بنا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان نے کبھی اللہ کی اپنے لیے بنائی ہوئی نعمت میں کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ وہ ایک بار خیال پیدا ہوا تھا نیوٹن بیچارے کو، آپ جانتے ہیں، سارے سائنس پڑھنے والے بچے جانتے ہیں نیوٹن کو خیال پیدا ہوا تھا یہ اتنا بڑا تربوز ہے نیچے کیوں ہوتا ہے، یہ اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ جب سیب کا دانہ سر پر ٹھا کر کے لگا تھا اس نے کہا شکر ہے کہ تربوز نیچے ہی ٹھیک ہے، اگر آج اس کی جگہ سیب ہوتا، سیب کی جگہ آج اگر کہیں تربوز اوپر ہوتا اور میرے سر پر لگتا تو میرے سر کا حشر اور نشر ہو جانا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں مقصد تو آیات بینات کے مضامین کو سمجھنا ہے، یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ذرا ہم چھوٹے لوگ ہیں، سوچ کم ہے، فکر کم ہے، تھوڑا کچھ سوچ پائے، جن کو اللہ نے دانائیوں کا ایک تازہ جہان دیا ہے وہ زیادہ سوچ پاتے ہیں۔ یہی وہ اللہ کا حکم ہے جو بار بار کہا جاتا ہے، ان فی ذلک لآیات، ان فی ذلک لآیات، ان فی ذلک لآیات۔ اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر بڑی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، دانائی اور فہم کے دروازے کھول کر کے تو ایک نئی کائنات کے اندر جھانکنے والوں کے لیے اللہ نے اس میں بڑی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں تو انسانی ترقیوں کے اندر یہ بات جب سوچتا ہوں، ابھی تک بھی آنکھوں والا ہو کر یقین نہیں آتا ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ حرمین شریفین جب کبھی پہلی بار وہ قرآن حکیم دیکھا جس پر وہ سوراخ 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 ڈاٹس پڑے ہوئے تھے، نظر والوں کو نہیں پتہ چلتا یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ قرآن حکیم ہے۔ جب میں نے پہلی بار وہ قرآن حکیم دیکھا تھا، کہنے لگے یہ قرآن حکیم ہے۔ میں نے کہا روشنائی اس کے ساتھ لکھا تو کچھ نہیں ہے، یہ بس سوراخ 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 یہ بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ مجھے کسی کہنے والے وہاں کے خادم نے کہا بھائی صاحب یہ نظر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ جو نابینا لوگ ہوتے ہیں نا وہ انگلیوں کے ساتھ ٹوتے ہیں اور یہ مس کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ لکھا ہوا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویسے میں نے یہ صحیح بات ہے کئی نابینا لوگوں کو دیکھا ہے، یہ دیکھنے والوں کی بنسبت رب کائنات نے ان کو حافظہ بڑا قوی عطا فرمایا ہوا ہے۔ میں نے آپ کے استاد صاحب کو دیکھا، اللہ پاک ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، قاری محمد عابد صاحب فوت ہو گئے ہیں، گجر خان والے ان کو جانتے ہیں۔ ان کو ادھے شہر کے نمبر زبانی یاد ہوتے تھے تو ان کے پاس اور کوئی سورس ہی نہیں ہوتا تھا، وہ تو تھے ہی نابینا۔ تو ہم کہتے جی ہمیں تو اتنے نمبر یاد نہیں ہوتے۔ تو کہنے لگے اللہ پاک نے آپ کو آنکھیں دی ہوئی ہیں نا تو دیکھنے کے لیے کاپی آپ کو دے دی ہوئی ہے، ہماری کاپیاں نہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے ہمارے دماغ ہی کو کاپی بنا دیا ہوا ہے۔ وہ اتنے پکے پختہ حافظ ہوتے ہیں وہ۔ میں کہتا ہوں جو بات ایک بار ان کے دماغ میں فیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ ان کو بھولتی نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو جبر کے علاقے میں چلے جائیں، ایک نابینا حافظ صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے۔ وہ کہنا کہ میرا دورہ تفسیر آپ نے جو 2013 میں پڑھایا تھا، ایک بار سنا، 2 بار سنا، 3 بار سنا، 4 بار سنا، اب میں اتنی بار سن چکا مجھے وہ دورہ تفسیر یاد ہی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرا خیال ہے کہ میں واپس آ جانا چاہیے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ ہم نے جو کچھ بنایا ہے حکمت بالغہ سے بنایا ہے۔ ایک معنی یہ ہے برحق ہونے کا، ہم نے جو بنایا ہے فائدہ مند ہی بنایا ہے۔ ایک معنی یہ ہے حق کے ساتھ پیدا کرنے کا، واجل مسمى، واجل مسمى۔ بھئی یہ تو
یہ تو امیدیں توڑنے والی آیت ہے. یہ جو انسانی زندگی کی جو نشے ہوتے ہیں ان نشوں سے امیدیں کھینچنے والی آیت ہے. مولا کائنات نے کہا جو کچھ بھی بنایا ہے دھیان رکھنا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب عارضی ہے، یہ ایک وقت تک کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے. انسانی زندگی ہے ایک وقت تک کے لیے ہے، انسانی خوشیاں ہیں ایک وقت تک کے لیے ہیں، انسانی غمیاں ہیں ایک وقت تک کے لیے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ انسانی زندگی کے لوازمات ہیں، نئے سے نئے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے لے لو، میں کہتا ہوں ان کی بھی ایک عمر ہوتی ہے. میں کہتا ہوں پتھر سے بنی ہوئی کوئی شے بھی لے لو، اس کی بھی آخر ایک عمر ہوتی ہے. کئی بار گلاس ہاتھ سے چھوٹتا ہے شیشے کا، وہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹوٹا اس لیے نہیں کہ اس کی ابھی عمر باقی تھی. کئی بار ایسا ہو، اور پھر وہی گلاس ہوتا ہے زمین پر پڑے کہیں پاؤں لگ جائے تو قریب سے گرتا ہے تو تڑاک سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک صاحب کا بیل بھاگ گیا بڑی عید کے موقع پر، وہ کر نہ سکے تو اگلے سال پھر پکڑا گیا تو کیا انہوں نے. تو وہ سوچتے تھے کہ یہ قابو نہیں آیا ہے. میں نے کہا بھائی قابو کیسے آتا ہے، اللہ پاک نے ابھی اس کی زندگی باقی رکھی ہوئی تھی. جب تک یہ مچھر ایک مارنا چاہو نا میرے پیارے تم، وہ رات کے 3 گھنٹے تمہیں تنگ کرتا رہے گا. ادھر سے مکہ مارو گے، ادھر سے پکڑو گے، ادھر سے پکڑو گے. ایک مچھر کو بھی تم مار نہیں سکتے ہو، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا ہے الی اجل مسمی، اس کی زندگی کے سانس جب تک پورے نہیں ہوتے مرنے تو اسے نہیں دوں گا. الی اجل مسمی، وہ جنگل کا قانون جو قانون ہی نہیں ہوتا، جو کوئی قانون نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں یہ جنگل کا قانون ہے. کوئی قانون جو نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے. شیر ہر وقت گھات میں رہتے ہیں، چیتے ہر وقت گھات میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہرنیاں پیدا نہیں کرتی ہیں بچے؟ کیا ان کے بچے جوان نہیں ہوتے ہیں؟ اور کیا یہ سانپ اور یہ جو اژدہے ہیں یہ ہر وقت انڈے چوسنے کے لیے، پرندوں کو نوچنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ تو کیا چڑیائیں پھر بھی پیدا ہو نہیں جاتی ہیں؟ کیا کوے پھر بھی پیدا ہو نہیں جاتے ہیں؟ کیا فاختائیں پھر بھی پیدا ہو نہیں جاتی ہیں؟ جب وقت آتا ہے تو مرنا انہیں اسی وقت ہی ہوتا ہے. وَإِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ کے اندر یہ سارے راز سمجھے جا سکتے ہیں. عجب طرفہ رحمت یہ ہے کہ ہر شے کی ایک مدت ہے، لیکن مولا کائنات ہے کہ میں نے بتائی تو کسی کو نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کس نے کب مرنا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا بھی اس رحمت کے علم سے نقاب کشائی کرنا چاہے تو کہ پاک ہستیاں ایسی ہیں جن کے سردار محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بارشیں کب برسنی ہیں، جن کو اللہ کی عطا سے پتہ لگ جاتا ہے کون کب کہاں مرنے والا ہے. ایسا بھی ہوا ہے حیات اقدس میں کہ رسول پاک علیہ السلام نے بدر کی شب نشان لگا دیے تھے، کل فلانا کافر ادھر مرے گا، کل فلانا کافر ادھر مرے گا، کل فلانا کافر ادھر مرے گا. جناب عمر کہتے ہیں میں بدر میں لڑ بھی رہا تھا اور نشانوں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے جو نشان لگائے ہیں. اور اللہ کی قسم اٹھا کر عمر کہتا ہے میرے حضور نے جو چھڑی سے نشان لگا دیا تھا، جدھر جس کافر کا نام لے کر کہا تھا نہ 1 انچ ادھر مرا تھا نہ 1 انچ ادھر مرا تھا. یہ تو خیر شانیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَأَجَلٍ مُّسَمَّىٰ وَأَجَلٍ مُّسَمَّىٰ. یہ دولت مندیاں بھی کب ہمیشہ ہیں، یہ وزارتیں بھی کب ہمیشہ ہیں، یہ بادشاہتیں بھی کب ہمیشہ ہیں. کچھ بھی ہے ہمارے پاس کچھ عرصے کے لیے ہے، اس کے بعد ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہوتا ہے. شور ڈالتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، 10 پلاٹ میرے ہو گئے تو 15 ہو گئے ہیں تو 20 گھر میرے ہو گئے ہیں. وہ کچھ بھی میرے شیرے نہیں ہیں، کچھ ہی عرصے کے بعد آٹومیٹکلی نظام ہے ابھی تیرے ہیں، اگر آخری سانس ختم ہو گیا تو اب تیرے نہیں رہے ہیں، اب کسی اور کے ہو گئے ہیں. ملکیتیں جو ہوتی ہیں ان کا بھی ایک اجل مسمی ہے. یہ اجل میں آپ کے احساس میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ الی اجل مسمی کا تعلق صرف انسانی زندگی کے شب و روز کے ساتھ نہیں ہے. کیا انسان کے زندگی کے دن اور راتیں گنی ہوئی ہیں؟ یہ صرف انسانی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. دوستیاں بنتی ہیں تو دوستیوں کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. دشمنی لوگ کر لیتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، پھر معافیاں مانگ کر حلقہ دوستی اور حلقہ ارادت میں داخل ہو جاتے ہیں. ہر نعمت ایسی ہے، ہر عطا ایسی ہے، ہر خلقت ایسی ہے، ہر مخلوق ایسی ہے. اللہ اکبر. یہی تو بات ہے وہ بات ہے جس کی بنیاد پر اگر کوئی قاری قرآن بیٹھا ہو اور اس سے کوئی آ کر پوچھے کہ آب حیات کوئی شے ہے تو قاری قرآن کہے گا آب حیات کوئی شے نہیں ہے. اس لیے کہ آب حیات کا قول کرنا کہ یہ کوئی شے ہوتی ہے، آب حیات پی لو تو بندہ مرتا نہیں ہے، یا قرآن کو جھٹلانے والی بات ہے. رب کائنات کا مرتا کیوں نہیں ہے؟ ہم نے جو شے پیدا کی ہے اسے مار کے رکھنا ہے. الی اجل مسمی. ہاں سلطانوں کی زبان میں، ہاں میں کہتا ہوں درویشوں کی زبان میں، میں کہتا ہوں کہ اہل اللہ کی زبان میں ایک آب حیات ہے، اور محمد مصطفیٰ کے قدموں میں فنا ہو جانا جو ہے یہی آب حیات ہے.
وہ سلطان العارفین نے کہیں کسی موقع پر کہا ہے، نہ کر منت تو خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، جو اپنے آپ کو رب کائنات کی محبت میں فنا کے دائروں میں تحلیل کر دیتا ہے، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت کے دائروں میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اسے ہی قرآن کہتا ہے حیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ ہے وہ جسے اس آنکھ بند ہونے کے بعد ایک تازہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائی جائے گی۔ آب حیات ہے لیکن اس کے ملنے کا دستور اور ہے، وہ پینے سے نہیں ملتا ہے، وہ بندگی کرنے سے ملتا ہے۔ آب حیات ہے، اس کا کوئی چشمہ نہیں ہے، البتہ رحمتوں کا سرچشمہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى۔ بچپن کا میں کہتا ہوں انسانی زندگی کی جو کیفیات ہیں تو میں کہتا ہوں وہاں ہی دیکھ لو، بندہ بوڑھا ہونے کے بعد اپنے آپ کو دیکھے نا تو سوچ کر کئی بار ہنس پڑتا ہے، وہ میں کبھی یہ ہوتا تھا۔ انسانوں کی شکلیں ہیں، ان کی بھی ایک مدت ہے، اس کے بعد شکلیں بدلنا، لیکن اتنا سلو پروسیس ہے کہ بندوں کو پتہ نہیں چلتا۔ 25-30 سال پرانا شناختی کارڈ جب میں اپنا دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو یقین نہیں کر پاتا کہ میں یہی ہوں۔ میں بطور لطیفہ اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں، دیکھو میں کبھی ایسا ہوتا تھا۔ نہ بچپن ہمیشہ ہیں، نہ جوانیاں ہمیشہ ہیں، نہ قوتیں ہمیشہ ہیں، نہ فکر کی میں کہتا ہوں سر بلندی ہمیشہ ہے، نہ آگاہی کا عروج ہمیشہ ہے، نہ خوشیاں ہمیشہ ہیں، نہ غمیاں ہمیشہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ایسے دکانداری والی باتیں ہیں۔ ایسے میرے دماغ میں کیا جملہ آ گیا، لائف ٹائم گارنٹی ہے۔ میں کہتا ہوں لائف کی گارنٹی ہے، نہیں تو لائف ٹائم گارنٹی دے رہے ہیں۔ لائف کی گارنٹی نہیں ہے بندے کی، پل کے اندر وہ بندہ مر جائے اور کہہ رہے ہیں جو چیز دے رہا ہوں لائف ٹائم گارنٹی ہے۔ یہ ساری دکانداری والی باتیں ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے، ان کا حقیقت قرآن سے کیا تعلق ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم پہلی ہی آیت میں پہلے ہی 2-3 لفظوں کے اندر ایسا اترے اور اللہ کی ان آیات میں غور و فکر کرتے رہے، اور یقین جان لیجیے یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو جب اللہ کریم بندوں میں دیکھتا ہے کہ میرے بندے آج میری نعمتوں میں سوچ و بچار ہی کیے جا رہے ہیں، اور دیکھو میری عطا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر ہی کیے جا رہے ہیں، یہی مطلوب قرآن ہے، یہی مقصود قرآن ہے۔ اور مولا کائنات نے کہا الا بالحق واجل مسمى والذین عما انذروا معرضون۔ میں ذرا آیت مکمل کرنے جا رہا ہوں، اور آیت مکمل کرنے کے لیے ایک خاص بات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنے لگا ہوں۔ رب کائنات نے کافروں کے لیے کہا والذین کفروا عما انذروا معرضون، جو کافر ہوتے ہیں جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے نا تو اس سے توجہ پھیرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، ادھر انکار کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم بھرا ہوا کافروں کو کس چیز سے ڈرایا جاتا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، قبر کے اندر بڑے حالات خراب ہو جائیں گے، کافروں اگر کفر سے باز نہ آئے تو قیامت کوئی شے ہے، میزان عدل کوئی شے ہے، والوزن یومئذ الحق، پل صراط سے گزرنا ہے، دوزخ کی شے ہے، اللہ کا عذاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں سے انحراف کرتے ہیں، تو ان کے انحراف کرنے کے قرآن نے کہا کفروا، کافر جو ہوئے، پھر کافر جو ہوئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں علم العقائد میں صرف اللہ کا انکار کو ہی کفر نہیں کہتے ہیں۔ اب میں نہیں اللہ کو مانتا بندہ کافر ہو جائے، صرف اسی بات پر نہیں، اللہ کو نہ مانو تب بھی کافر ہے، اور اللہ کی جتنی صفتیں ہیں کسی صفت کو نہ مانو بندہ تب بھی کافر ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کو نہ مانو نبی تب بھی بندہ کافر ہے، اور ان کی جو منصوص اوصاف حمیدہ ہے جو نص بن کر قرآن میں حضور کی ذات اقدس کے حوالے سے اتار دی گئی، جو ان کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مرنے کا انکار کرو، میں نہیں مروں گا، یہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بات آ جو گئی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا کافر ہو جاتا ہے۔ قبر کے اندر کچھ نظام ہے، جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیونکہ عما انذروا، جس شے سے بھی ڈرایا جاتا تھا یہ انحراف کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے، کافر ہو گئے۔ والذین کفروا، قیامت قائم ہونی ہے، جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو جاتا ہے۔ دوزخ ہے، جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو جاتا ہے۔ دوزخ اللہ کے عذاب کا گھر ہے، جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو جاتا ہے۔ ان ساری باتوں کو کہتے ہیں یہ ضروریات دین ہے، یعنی یہ ہر چھوٹے کو پتہ ہے، ہر بڑے کو پتہ ہے کہ یہ سارے نظم و ضبط قرآن حکیم میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے شعور میں صرف اس جملے کا اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر اضافہ نہیں تو تکرار کرنے کی کوشش کی ہے کہ صرف اللہ کی ذات کا انکار ہی کفر نہیں ہوتا، صرف سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کا انکار ہی کفر نہیں ہوتا، صرف قرآن کا انکار ہی کفر نہیں ہوتا، قیامت کا انکار بھی کفر ہے۔ جو رب کائنات کہہ دینا کہ ہے، اس کا انکار کرنا پھر بندے کو دائرہ اسلام سے کافی خارج کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اصل میں اپنے نظریے کا اظہار نہیں ہوتا، وہ نظریہ قرآن کی آیات سے متصادم ہو کر قرآن کا انکار کیونکہ اس کے پس پردہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے بندہ دائرہ
دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج میں نے بڑی ہی چند لائنوں کے اندر آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اچھی خاصی مشکل سی بات ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ چند جملوں کے اندر میرے منہ سے اللہ نے نکلنے کی سعادت مجھے عطا فرما دی ہے۔ ارشاد گرامی ہوا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں گا، میں ضروری ہے بتانا۔ یہ قرآن پاک نے جو یہ لفظ بولے ہیں اور یہ قرآن پاک میں کئی بار بولے گئے ہیں، جملے پر غور کرنا۔ میں جو بات تفسیر کا پہلو چلتے چلتے آیت سمٹ رہی تھی تو مولا کائنات نے جو پڑھا تھا کہیں وہ روشنی ڈال دی کہ یہ بھی بول دے، ان کو لگے ہاتھ میں بولنے لگا ہوں۔ ما خلقنا السماوات والارض، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ آسمانوں کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، والارض اور زمین کو جو پیدا کیا ہے، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان پیدا کیا ہے۔ تو کیا مخلوقات صرف آسمان ہے اور زمین ہے اور جو کچھ درمیان ہے یہ بس یعنی ایک پیکٹ ہے؟ آسمان اور اس طرف آج جو زمین اور درمیان میں جو کچھ ہے، کیا مخلوقات صرف اتنی ہیں؟ آسمانوں سے اوپر کوئی مخلوقات نہیں ہے، زمین سے نیچے کوئی مخلوقات نہیں ہے، اور جہاں آسمان آخر ختم ہو جائیں تو اس کے پار کیا کچھ نہیں ہے، اور زمین آخر جہاں سمٹ جائے اس کے پار کیا کچھ نہیں ہے تو صحیح، آسمانوں سے اوپر بھی مخلوقات ہیں، زمین سے نیچے بھی مخلوقات ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ شرق کے اس طرف چلے جاؤ تو مخلوقات ہیں، مگر غرب کے انسانی نظروں کا جو شرق اور غرب ہے، یا اہل علم کو سمجھ آ گیا ہے میں نے کیا بولا ہے، انسانی نظر جسے شرق اور غرب محسوس کرتی ہے اس کے پار بھی تو جہاں آپ کو سورج ڈوبتا محسوس ہوتا ہے، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اس کے پار کائنات ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، کائنات تو ادھر بھی ہے، جہاں سورج نکلتا محسوس ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ اس کے پار کائنات ختم ہو گئی ہے؟ انسانی احساس میں جہاں سے سورج نکلتا ہے کائنات تو بھلے بھائی اس کے باہر بھی ہوتی ہے۔ یہ سورج کا نکلنا ڈوبنا یہ زمین کے ارد گرد ہے تو ساری کائنات زمین تھوڑی ہے، یہ نظام شمسی کیا ہے؟ زمین تو خود میں کہتا ہوں کہ اس اللہ نے جو اس وسیع کائنات میں جو کچھ تخلیق کر دیا ہے، سورج ایک مخلوق ہے، زمین ایک مخلوق ہے، چاند ایک مخلوق ہے۔ میں نے جملے بولے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ اس جملے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس جملے کو ادھر رہنے دو، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی۔ اس آیت کا جو معنی ہے نا، تو وہ جو معنوی وسعت ادھر ہے وہی اٹھا کر یہاں رکھ لو، معنی یہی ہوتا ہے۔ کون سی یہاں صرف یہ کہا ہے آسمانوں زمینوں جو کچھ کے درمیان ہے، لیکن مولا کائنات نے قرآن شروع یہاں سے ہونے دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں نہ آسمانوں کی بات ہے، نہ زمینوں کی بات ہے، نہ ماں بہن کی بات ہے، نہ دائیں کی بات ہے، نہ بائیں کی بات ہے، نہ آگے کی بات ہے، نہ پیچھے کی بات ہے، نہ اوپر کی بات ہے، نہ نیچے کی بات ہے۔ وہاں مولا کائنات نے کہا جو کچھ بھی ہے سارا اللہ ہی نے بنایا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے سارا اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اور یہی اسی طرح کا اعلان سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے کہ آسمان سے اوپر والی مخلوقات بھی حضور کی رحمت ہی کی باج گزار ہیں، اور زمین سے نیچے والی مخلوقات بھی حضور رحمت عالم کی رحمت کی مرہون نظر ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب بولا یہ جاتا ہے آسمان و زمین اور جو کچھ درمیان میں ہے، معنی اس کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کل خدائی جو اللہ نے پیدا فرمائی ہوئی ہے، جو پوری کائنات اللہ نے پیدا فرمائی ہوئی ہے، جہاں بھی یہ لفظ آ جائے قاری قرآن میں کہتا ہوں وہ پڑھتے ہوئے محسوس کرے کہ یہاں معنی یہی ہوتا ہے جو کچھ بھی رب کائنات نے پیدا فرما دیا ہے۔ لفظ یہ بولے ہیں لیکن مراد پھر وہی ہوتی ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ جب مراد وہ ہوتی ہے تو پھر لفظ یہ کیوں بولے جاتے ہیں؟ اصل میں انسان نے آج تک دیکھے ہی آسمان ہے، انسان نے آج تک دیکھی ہی زمین ہے، آسمان سے پرے دیکھا ہوتا تو اس کا حوالہ قائم کیا جاتا نا۔ اس لیے جو حوالے قرآن نے قائم کیے جو آسمانوں زمینوں سے ماورا ہیں، میرے حضور نے کہا تمہیں سمجھ کو نہیں آنا، یعنی جنت کی بات ہے کیونکہ نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے، میں تمہیں کہہ بھی دوں نا، حضور قرآن پاک کہہ بھی دے تو حضور نے خود کہا تمہیں سمجھ کوئی نہیں آنے۔ یہ جنت جو ہے یہ چونکہ انسان کی دیکھی بالی نہیں ہے، یہ دوزخ کے بارے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا، اور اچھا کیا نہیں فرمایا، ہمیں اس سے کیا لگے۔ دوزخ جو ہے یہ خطرناک کہانی ہے، حضور نے بیان بہت کچھ کیا ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کے بارے میں یہ جملہ ہے، یہ جنت کسی دماغ میں آ نہیں سکتی ہے کہ اللہ نے کیسی بنائی ہوئی ہے۔ حالانکہ دوزخ بھی ایسے ہے، لیکن حضور نے رحمت کے غلبے پر غضب کے عنوان کو ٹھنڈا ہی رکھا، غضب کے عنوان کو خاموش ہی رکھا۔ یہ کوئی لطافت والی شے تھوڑی ہے کہ اللہ نے کون سا عذاب بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی لطافت تھوڑی ہے، اس میں کوئی کشش اور دل ربائی تھوڑی ہے۔ کشش تو ادھر ہے، دل ربائی تو ادھر ہے، رغبت اور جاذبیت تو ادھر ہے کہ جنت میں اللہ نے ایک سے بڑھ کر ایک نعمت تمہارے لیے تخلیق فرمائی ہوئی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ اور جو کافر لوگ ہیں یہ اعراض کرتے ہیں اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، وہ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، غضب، دوزخ، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو ایک آیت میں خوش تھا کہ شاید میں
4-5 آیات بینات کا سفر طے کر پاؤں گا، لیکن اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اس کا بھی ایک وقت ہے کہ وہ باقی جو 4 آیتیں مکمل ہوں گی، اس کا بھی ایک وقت ہے۔ تلاوت کرنے کا وقت آج تھا اور مضامین سمجھنے کا وقت آئندہ ہے۔ یہ میں نے وہ آیتیں تو بھی پڑھی نہیں ہے جس کے اندر رب کائنات نے کہا ہے۔ صرف یہی بات نہیں ہے کہ الی اجل مسمی، ہر شے کا ایک وقت ہے انتہا کا۔ مولا کائنات نے یہ بھی کہا ہے لکل نبأ مستقر، ہر شے کا ایک وقت ہے، ہر خبر کا ایک وقت ہے۔ جب وقت آئے گا تو بات کھل ہی جائے گی، جب وقت آئے گا تو بات کھل ہی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ وہ آیت اپنے مقام پر بڑے تازہ مضامین اپنے اندر رکھتی ہے، کہیں یہ کہنا کہ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، ہر ایک کا ایک وقت ہے اور انتہائی مدت ہے، اور کبھی یہ کہنا کہ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کی ایک قرار گاہ ہے۔ لگتا ہے ایسے کہ فیملی ایک ہے، لیکن بھار کے جب لفظ بدلے ہیں تو مضمون بدلا ہے، تو لفظ بدلے ہیں نا۔ یہ میرا اور آپ کا کلام تھوڑا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ زندگی گزر گئی آپ کی اور میری 20-21 سال سے قرآن پاک کا مسافر بنے ہوئے، تو ابھی پتہ نہیں کتنی باتیں ابھی مزید اگر جیے تو کچھ عرصے کے بعد جا کر ہمیں سمجھ آنی ہے، اس سے پہلے سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہی آیات ہوتی ہیں، وہی الفاظ ہوتے ہیں، پچھلی بار پڑھو تو 2 باتیں اللہ سمجھا دیتا ہے، اگلی بار تو 2.5 ہو جاتی ہیں، اگلی بار جاؤ تو 4 ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی اپنی شان ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ باقی تلاوت کردہ آیات اگلی بار پھر تلاوت کر لیں گے، ان کی مضامین پھر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔